لاپتہ افراد کے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی حراست غیر قانونی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے حکم کے مطابق کرنل انعام الرحیم کو تحویل میں رکھے جانے کو کسی صورت بھی قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف نے کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ کی حراست سے متعلق کیس کی سماعت کی اور انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالتی حکم کے مطابق تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ یہ درخواست قبول کی جاتی ہے، اس لیے انعام الرحیم ایڈوکیٹ کو فوجی حکام کی تحویل میں رکھا جانا غیر قانونی ہے۔ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ کرنل انعام الرحیم لاپتہ افراد سے کے مقدمات لڑتے ہیں۔ اس سے متعلق وہ مختلف کیسز کی پیروی کر رہے تھے۔ 17 دسمبر کو راولپنڈی میں کچھ مسلح افراد ان کے گھر میں گھس آئے اور زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے اہل خانہ نے ان کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا، ان کی بازیابی کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ گھر والے کرنل انعام کی بازیابی کے لیے پریشان رہے۔ ان کے لاپتہ ہونے کے 16 دن بعد انہیں پتہ چلا کہ کرنل انعام اغوا نہیں کیے گئے بلکہ وزارت دفاع کے پاس ہیں۔ 2 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت کے دوران وزارت دفاع نے عدالت کو بتایا کہ کرنل انعام ہمارے پاس ہیں اور انہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، جس کے بعد عدالت نے مزید سماعت اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دی۔ 3 جنوری کی سماعت کے دوران بھی وزارت دفاع کرنل انعام الرحیم کو تحویل میں لیے جانے سے متعلق مطمئن نہیں کر سکی اور کرنل انعام کی حراست کے بارے میں قانونی نکات پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی، جس پر عدالت نے 9 جنوری تک کی مہلت دی اور آج اس کیس کا مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کرنل انعام کی رہائی کا حکم دے دیا۔ لوگوں کا لاپتہ ہونا ملک کا، پاکستان کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اچانک لوگ غائب ہو جاتے ہیں، گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے، قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ گرفتاری کو خفیہ رکھ کر گھر والوں کو اذیت میں تو نہ رکھا جائے۔ گھر والے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، پھر کسی کی لاش ملتی ہے یا کوئی لاپتہ افراد کی فہرست کا حصہ بن جاتا ہے۔ حال ہی میں ایسا ایک اور کیس سامنے آیا ہے۔ تقریباً 2 ماہ پہلے انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک لاپتہ ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ادریس خٹک کے ڈرائیور اور ان کے اہل خانہ نے 17 نومبر کو سوابی کے ایک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ درخواست میں ڈرائیور نے کہا کہ میں ادریس خٹک کے ساتھ اسلام آباد گیا تھا۔ 13 نومبر کو واپسی پر سوابی انٹرچینج کے قریب سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے ہمیں روک کر آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور نامعلوم مقام پر لے گئے۔ 14 نومبر کو آنکھوں سے پٹی اتاری تو میں نے دیکھا کہ ادریس خٹک میرے ساتھ موجود نہیں تھے۔ پھر 15 نومبر کو مجھے سوابی انٹرچینج ہی پر لے جا کر چھوڑ دیا گیا اور کار بھی میرے حوالے کر دی گئی، مگر ادریس خٹک اب تک غائب ہے۔ ادریس خٹک ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت کئی ملکی اور غیر ملکی انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ دوسروں کے حقوق کے لیے لڑنے والے ادریس خٹک کے اہل خانہ اب انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ان کے اپنے حق کے لیے انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ایک بڑی فہرست ہے جس میں ایسے نام ہیں جو لاپتہ ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں لاپتہ افراد کے لیے بنائے گئے کمیشن نے اپنی ماہانہ کارکردگی رپورٹ میں بتایا کہ مارچ 2011 سے 6051 افراد کے لاپتہ ہونے کے مقدمات درج کیے گئے۔ لوگوں کے لاپتہ ہونے کا معاملہ پرانا ہے، لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، ان کے گھر والے مقدمات درج کراتے ہیں اور پھر زیادہ تر ان کے ملنے کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ اس معاملے کے حل کے لیے 2011 میں کمیشن بنایا گیا تھا۔ اہم بات یہ کہ یہ کمیشن لاپتہ افراد کے کیسز کی تحقیقات کے لیے قائم کیا گیا تھا، جس کے سربراہ اس وقت کے چیئرمین نیب جاوید اقبال، مگر یہ کمیشن شروع سے ہی تنازع کا شکار رہا، کیونکہ اس کمیشن کے باوجود لوگوں کو زبردستی اٹھانے اور پھر لاپتہ کیے جانے کے واقعات کم نہیں ہوئے اور تعداد میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے اور گمشدہ افراد کے خاندانوں کو ریلیف نہیں ملا۔